آج ہم لوگ اس اجلاس کے اندر جمع ہیں، بہت ہی مقدس محترم اجلاس ہے کہ اس عظیم الشان تو برسوں سے یہاں موجود ہے۔ اب اس کی جدید تعمیر ہوئی عالی شان طریقے پر، جس کو آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو۔ اس عظیم الشان مسجد کے افتتاح کے موقع پر اکابر علماء یہاں پر جمع ہیں۔ بہت مختصر سا وقت اس وقت ہے جس کے اندر کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہے۔ دنیا میں بہت سارے گھر ہیں اور ایک گھر وہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، جن کو ہم مساجد کہتے ہیں۔ ان المساجد للہ، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا۔ جس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اس کا مقام اور مرتبہ کس قدر بڑا ہوا ہوتا ہے وہ ہم کو معلوم ہے۔ اس کو بنانے میں بڑی محنت لگائی گئی، دلچسپیوں کا مظاہرہ کیا گیا، دل اور دماغ اور ظاہر اور باطن کی طاقتیں اس کے اوپر خرچ کی گئی، اور آج یہ عالی شان مسجد ہمارے سامنے موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب حضرات کو قبول فرمائے جنہوں نے اس سلسلے میں کسی بھی طور پر خدمت انجام دی، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، اپنے دماغ کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے۔ جس طور پر بھی مسجد کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اللہ یہاں اس کا بہت اونچا درجہ اور مقام۔ یہاں کی کمیٹی کے لوگوں نے اور حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب دامت برکاتہم نے اور ان کے ساتھ اور ان کے عملے کے لوگوں نے مل جل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ یہ کام انجام دیا۔ مولانا ابھی اشارہ کر رہے تھے کہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ یہاں پر کمیٹی اور یہاں کا عملہ اور حضرت مولانا یہ سب مل جل کر کام کرتے ہیں۔ شاید مولانا یہی بتانا چاہتے تھے کہ اتحاد میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ جب اتحاد کے ساتھ کام ہوتا ہے تو بہت بڑے بڑے کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ آج بہت ساری مساجد کے اندر کمیٹیوں کا علماء سے اختلاف، علماء کا کمیٹیوں سے اختلاف بہت جگہ دیکھنے میں آتا رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم اپنے علم کے باوجود، اپنے جذبات کے باوجود کام نہیں کر پاتا، اس لیے کہ اختلاف بڑھ جاتا ہے، اور اختلاف کی وجہ سے اس کا علم مر جاتا ہے، اختلاف کی نظر ہو جاتا ہے، کام کرنے کے بجائے وہ ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس طرح کے اختلافات جنم لے لیتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہر جگہ پر ایسا اتحاد اور اتفاق علماء کے درمیان، کمیٹیوں کے درمیان، خطبہ کے درمیان اور کمیٹیوں کے درمیان، اماموں کے درمیان اور کمیٹیوں کے درمیان قائم ہو جائے۔ ایک طرف ان کا علم کام آئے گا، دوسری طرف ان کی جد و جہد کام آئے گی۔ کسی کا علم کام آئے گا تو کسی کا مال کام آئے گا۔ یہ سب جب ایک جگہ جڑ جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، تو پھر اس سے بڑے بڑے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ بھائیوں، اللہ نے دنیا میں ہر ایک کو ہر چیز عطا نہیں کی ہے، اور نہ لوگوں میں سے ہر ایک کو ہر چیز سے محروم کر دیا، بلکہ اللہ کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے۔ کسی کو کچھ دیتا ہے تو کسی اور کو کچھ دیتا ہے، کسی کو علمی صلاحیت سے نوازتا ہے تو کسی کو مال و دولت سے نوازتا ہے، کسی کے اندر کسی طرح کی قابلیت دیتا ہے تو دوسرے کے اندر دوسری طرح کی قابلیتوں کو ابھارتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ دنیا کے اندر تمام قسم کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ علمی صلاحیت، عملی صلاحیت، مال و دولت کی قابلیت اور استطاعت
اور ظاہری قوت اور طاقت، دماغی طاقت اور قوت، یہ سب چیزیں تمام مسلمانوں بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کی ایک مشترکہ ضرورت ہے۔ اس مشترکہ ضرورت کے لیے اللہ کا اصول یہ ہے کہ بانٹ کر رکھ دیتا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ان تمام صلاحیتوں کو اکٹھا کریں اور ان تمام مشترکہ طاقتوں، استعدادوں اور قابلیتوں کو کام میں لانے کی کوشش کریں، اور پھر وہ سارے برکات ظہور میں آتے ہیں جو اس کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک عالیشان مسجد، پہلے بھی بار بار آنا ہوا اور یہاں دیکھا تو کچھ اور منظر تھا، اب آنا ہوا تو اب دیکھا جا رہا ہے یہ کچھ اور منظر ہے۔ وہ منظر بھی تھا اور آج یہ منظر بھی ہے، منظر بدل گیا، جگہ موجود ہے۔ اب ہمارا نقطۂ نظر بھی کچھ بدل جائے، ہمارے اندر کے احساسات بھی بدل جائے، ہمارے اندر جو جذبات ہیں ان کے اندر بھی کچھ ترقیاں پیدا ہو جائے، وہ نیچے جانے کے بجائے اوپر کو جانے لگے۔ ہر آدمی میں جو صلاحیت ہوتی ہے وہ نیچے بھی جا سکتی ہے، اوپر بھی جا سکتی ہے۔ اوپر جانے کی کوشش کرے، نیچے جانے کی کوشش نہ کرے۔ جب آدمی اوپر چڑھتا ہے، ترقی پاتا ہے، تو اس کے لیے بڑی منزلیں موجود ہیں۔ یہ اللہ کا راستہ وہ راستہ ہے جو کسی حد پہ جا کے ختم نہیں ہو۔ جہاں آپ پہنچے اس سے آگے بھی منزل ہے، جہاں آپ پہنچے اس سے آگے بھی ایک راستہ ہے جو اور اوپر کی منزل کو آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے تھوڑی سی نماز پڑھ لی اور ہم منزل کو پا گئے۔ بھائیوں، ایک منزل ہم نے پائی ہے، نماز میں ہزاروں منزلیں، سجدے میں ہزاروں منزلیں، ذکر میں ہزاروں منزلیں، تلاوت میں ہزاروں منزلیں ہیں۔ ہم ایک منزل پہ اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھنا ایک منزل، اس سے آگے ہزاروں منزلیں ہیں۔ کیسا پڑھیں اور اس کے اندر کیا شوق ہو، کیا خیالات ہو، کیا جذبات ہو، کیا اخلاص ہو، کیا للہیت ہو، اور پھر اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم کو کیا کیا اپنانا چاہیے۔ ایک تلاوت کے ذریعے آپ ہزاروں منزلیں طے کر سکتے ہیں، ذکر کے ذریعے ہزاروں منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ ایک نماز ہماری بھی ہے، ایک نماز وہ ہے جو اللہ پڑھتے ہیں، لیکن نماز کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی مسجد کے اندر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ پہلی منزل پہ ہوتا ہے، اسی مسجد کے اندر ایک اور آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ سبھی منزل پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، ایک تیسرا آدمی اسی منزل اسی جگہ پر نماز پڑھتا ہے، وہ ہزارویں منزل پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اندرون کی وجہ سے، باطن کی خوبی کی وجہ سے، اللہ سے معیت اور اللہ سے تعلق کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت کی وجہ سے۔ جو آدمی جیسی نسبت اور جس طرح کا تعلق پیدا کر لیتا ہے، اس کی نماز کی کیفیتوں کے اندر بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ سب کا سجدہ ایک ہے دیکھنے میں، سب کی نماز ایک ہے دیکھنے میں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کے اندر بڑے فروق ہوتے ہیں اور بڑے بہت امتیازات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کہیں اور دوسرا آدمی کہیں اور، لیکن وہ آپ کو نظر یوں ہی نہیں آئے گا، وہ دیکھنے والا دیکھتا ہے، وہ فرشتوں کو نظر آتا ہے، یہ جو اہل اللہ بس منزل تک پہنچے ہوئے ہیں ان کو نظر آتا ہے یہ کون سی منزل میں اور یہ کون سی منزل میں۔ بلکہ بعض بزرگوں تو یہاں تک کہہ دیا کہ دیکھنے میں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں اور ہزاروں درجے کا ان میں فرق ہوتا ہے۔ سجدے کا فرق، رکوع کا فرق، تلاوت کا فرق، ذکر کا فرق اور مختلف اعمال کا فرق، اور یہ پہچاننے والے وہ بھی نہیں ہوتے بعض وقت جو خود پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، پہنچے ہوئے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں پہنچا ہوا۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ مسجد نئی بن گئی تو ہم کو بھی کچھ نیا بننا ہے۔ ہماری نمازوں میں بھی تجدید ہوتی ہے، ہمارے روزوں میں بھی تجدید ہوتی ہے، ہمارے جذبات میں بھی تجدید ہونی ہے، ہمارے تقوی میں بھی تجدید ہونی ہے، ہمارے رکوع اور سجود کے اندر بھی تقویت ہونی ہے۔ ان سب کو پڑھتے چلے جانا چاہیے۔ ہم پہلے جہاں تھے وہیں پر نہ رہے۔ آج ہماری مسجد بدل گئی ہے، مسجد کا ڈیزائن بدل گیا ہے، مسجد کا رنگ بدل گیا ہے، مسجد کی خوبی بدل گئی ہے، مسجد کی رونق بدل گئی ہے، تو ہماری
ہماری ہر چیز کی رونق کے اندر اضافہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی فکر عطا فرمائے کہ ہماری روحانیت زندہ ہو، ہماری روحانیت کے اندر تقویت ہو، ہماری روحانیت کے اندر تجدید ہو، اور وہ بڑھتے بڑھتے ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے آخری منزل تک پہنچے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں کوئی آخری منزل ہوتی ہی نہیں، یہاں کوئی آخری منزل ہوتی ہی نہیں، جہاں بھی آپ پہنچے آگے منزل موجود ہے، اس لیے کہ یہ راہ وہ راہ ہے جو لا الہ نہایہ چلتی ہے، اس کی کوئی سی منزل ہے آخری۔ بہرحال ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب کی ان توجہات اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ان کے ساتھ لگے ہوئے کمیٹی کے تمام ارکان اور دیگر حضرات جنہوں نے بھی محنت کر کے یہاں تک نتائج کو پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے شاعر شان اللہ ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب